دوستو آج ہم پراپیگنڈا، اس کے مختلف حربوں اور کس طرح سے انسانی نفسیات کے ساتھ پراپیگنڈے کو استعمال کرتے ہوئے کھلواڑ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بعض اقدامات کے لیے تیار کیا جاتا ہے ذہنی اور جذباتی طور پر اور نفسیاتی طور پر، اس بارے میں ہم کچھ بات کریں گے۔ لیکن پراپیگنڈے کو اور اس کی ٹیکنیکس کو یا اس کے حربوں کو سمجھنے سے پہلے ہمارے لیے زبان کی اور کمیونیکیشن کی یا کلام کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں میٹھے بول میں جادو ہے، تو در حقیقت یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی بھی میٹھا بول جب بولا جاتا ہے تو وہ جادو کی طرح انسان کے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کے لیے اس مخاطب کے ذہن میں اور اس کے دل میں جگہ پیدا کرتا ہے، اس کے لیے نرمی پیدا کرتا ہے اور قبولیت پیدا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کلام میں جادو ہے یا کوئی کلام جادو اثر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی باتیں سن کے یا ان کی خطابات سن کے یا ان کی تحریریں پڑھ کے آپ کو بھی شاید کبھی یہ تجربہ ہوا ہو کہ ہم تھوڑا سحر زدہ سے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یار اس آدمی نے، اس شخص نے، اس قائد نے، اس رائٹر نے، اس مقرر نے جیسے کوئی جادو سا کر دیا ہے۔ اور ایسے بہت اچھے بڑے دنیا کی تاریخ میں آپ کو مقررین ملیں گے کہ جن کی تقریروں نے پوری تاریخ کو بدل کے رکھ دیا، جن کی تحریروں نے انقلابات کی بنیاد رکھی۔ تو پراپیگنڈا مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں، ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں کلام کے جادو اثر ہونے کا عنصر موجود ہے۔ اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ محبت فاتح عالم ہے۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جب محبت سے بات کی جائے یا محبت کا اظہار کیا جائے، یا محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے کہ آپ دوسروں کی ضروریات کا، ان کے جذبات کا، ان کے احساسات کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ ان کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ اس کے وجود کی جو بھی جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان کو حاصل کرنے میں اس شخص کی بھرپور مدد کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور آپ ایک طرح سے ایک انسانی تکمیل کی طرف اس جذبے کے ذریعے سے بڑھتے ہیں، تو یقیناً محبت ان معنوں میں فاتح عالم۔ لیکن کیا کڑوے بول میں بھی جادو ہوتا ہے؟ کیا نفرت بھرے بول میں بھی جادو ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر تو جادو کا مطلب کسی کے دل و دماغ کو مسخر کر کے اپنی راہ پر لگانا ہے، تو ہر طرح کا کلام یہ کام کرتا آیا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسانوں کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ کر کلام کیا جائے۔ دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھ کر کلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطبین کے جذبات کو سمجھتے ہیں، ان کی ضروریات کو سمجھتے ہیں، ان کے مطالبات کو سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ انہی کی بات کر رہے ہیں، آپ انہی کے مطالبات پیش کر رہے ہیں، آپ انہی کی ضروریات کو نمایاں کر رہے ہیں، انہی کی خواہشات کو اور انہی کے احساسات کو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اور جب ان کو یہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس بیان کرنے والے کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کی ضروریات، ان کے مطالبات کی تجسیم اسی ذریعے سے ہو سکتی ہے جس ذریعے سے یہ صاحب، یہ ہمارے قائد، یہ ہمارے لیڈر ہمارے سامنے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس کی تاریخ میں بہت سی مثالیں ہمیں مل جائیں گی، لیکن اگر میں مثبت اور منفی کلام کے حوالے سے دو مختصر سی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، تو ایک مثال تو مارٹن لوتھر کنگ کی ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ایک امریکی مسیحی پادری اور ایک وہاں کے کالوں کے یا افریقی امریکیوں کے ایک لیڈر تھے، اور ان کی جدوجہد جو سول رائٹس کے لیے تھی یا شہری حقوق کے لیے تھی، یا گورے اور کالے کے درمیان جو امتیازی قوانین موجود تھے، اور جس طرح سے کالوں کو امریکہ میں غلامی کے خاتمے کے باوجود، آپ کو یاد ہوگا کہ 1865 میں 13ویں ترمیم ہوئی تھی جس کے ذریعے سے سرکاری طور پر غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس غلامی کے خاتمے کے باوجود
کالے اور گورے کی تقسیم اور ان کے درمیان سلوک کا فرق ان کے جلد کی رنگت کی بنیاد پر وہ فرق ختم نہیں ہو سکا تھا، اور وہ ابھی تک موجود تھا. اور یہ 1960s 50s اور 60s کی بات ہے کہ جب یہ سول رائٹس کی موومنٹ چل رہی تھی امریکہ میں، تو مارٹن لوتھر کنگ نے لاکھوں لوگوں کے مجمع سے خطاب کیا، لاکھوں لوگوں کی ریلیز نکالی، اور اس کی کئی تقریریں بہت مشہور ہوئیں. بعد میں اس کو امن کا نوبل انعام بھی دیا گیا. لیکن اس کی ایک تقریر جو سب سے زیادہ مشہور ہوئی، اس کا عنوان جیسے I have a dream، یعنی میرا بھی ایک خواب ہے. تو اس نے جو یہ تقریر کی تھی، یہ دنیا میں کامیاب ترین تقریروں میں سے ایک تقریر ہے، جس نے یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ میں شہری حقوق کی تاریخ اور کالے اور گورے کے درمیان امتیاز کے خاتمے کے لیے آگے راہ ہموار کی، اور اس پوری تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں یہ ایک بہت بنیادی عنصر ثابت ہوا. تو یہ جو مارٹن لوتھر کی تقریر تھی، اس کو میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھا کہ جس نے تاریخ کا دھارا موڑا اور امریکہ کی سیاسی تاریخ میں، وہاں کی سماجی تاریخ میں، وہاں کی شہری تاریخ میں ایک انقلاب برپا کیا. اسی طرح سے آپ ایک اور مثال کے طور پر ہٹلر کو لے سکتے ہیں، جو جرمنی کے چانسلر 1933 میں شاید بنے تھے، اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا تھا پولینڈ پر حملہ کرنے کے ذریعے سے. اور وہ ایک نسل پرست انسان تھے، اور وہ جرمنوں کی نسلی برتری اور اس نسل کو خالص رکھنے کے لیے ایک طرح سے ان کا مطالبہ تھا، جس پہ انہوں نے پوری قوم کو ریلی کر لیا، ان کو قائل کر لیا، اور اس کے نتیجے میں تاریخ کا خوفناک ترین سانحہ ہولوکاسٹ کی شکل میں سامنے آیا. اور ہولوکاسٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ یہودی کمیونٹی کو انہوں نے ایک مذموم اور مطعون قوم قرار دیا، جو دنیا میں تباہی کا اور خرابی کا باعث بن رہی تھی. اور اسی نتیجے کے طور پر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہولوکاسٹ میں 6 ملین سے زیادہ، یعنی 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی نسل کی اور ان کی سیاسی نظریات کی بنیاد پر، اور ان کے بعض رویوں پر اعتراض کرتے ہوئے. اور اس ہولوکاسٹ میں یہ 60 لاکھ سے زیادہ یہودی مارے گئے. یہودیوں کو مارتے ہوئے کوئی ایسی تفریق نہیں کی گئی کہ کون بچہ ہے، کون بڑا ہے، کون عورت ہے، کون مرد ہے. آج بھی پولینڈ کا میں میوزیم ہے جس میں آپ ان زہریلی بھٹیوں میں جلائے جانے والے ان یہودیوں کے بچے ہوئے بالوں کو جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی باقی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو غبار بنا کر اڑا دیا گیا. یہ سارا کیسے ممکن ہوا؟ یعنی ایک انقلاب جو شہری آزادیوں کا انقلاب تھا، یا بہت سے ملک اسی طرح سے آزاد ہوئے، بہت سے ملکوں کو اسی طرح سے غلام کیا گیا، بہت سے آزادیاں اس طرح سے حاصل کی گئیں، بہت سے ظلم اس بنیاد پر کیے گئے. تو یہ پراپیگنڈا اور کلام کا جادو در حقیقت ہمیشہ سے طاقت کے کھیل کا ایک حصہ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے ذہنوں کو تبدیل کیا جاتا ہے. آپ زیادہ مثالیں نہ بھی لیں تو آپ خود اپنے ہاں کی مثالیں دیکھ لیں. بوسنیا میں جو کچھ ہوا، عراق میں جو کچھ ہوا، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے. چلیں یہ سب بھی چھوڑیں تو اپنے ہی گھر میں جھانک لیں، مشال خان کا واقعہ دیکھ لیں، چارسدہ کالج میں پرنسپل کا قتل دیکھ لیں، بہاولپور کالج میں استاد پر خنجروں کے وار دیکھ لیں، ہندو بچیوں کے اغوا دیکھ لیں. بلکہ یہاں نہیں، چلے مشرق کی طرف ہندوستان میں بے شمار انسان سوزی کے واقعات دیکھ لیں، مغرب کی طرف افغانستان میں خون کی ارزانی دیکھ لیں. ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں آپ کو پراپیگنڈے کا ہتھیار استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا،
کیونکہ پروپیگنڈا کچھ حقائق کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ وہ بہت سے جھوٹ کو اپنے اندر شامل کر کے ایک ایسی تصویر بناتا ہے جس میں غلط کام صحیح ہو جاتا ہے، جس میں ظلم جو ہے وہ امن کے لیے کوشش بن جاتی ہے، جس میں قبضہ جو ہے وہ آزادی کا نام اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو انسانی نفسیات سے کھلواڑ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کھلواڑ کے ذریعے سے انسانی سماج میں جو بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے، جس طرح سے طاقت کا کھیل کھیلا جاتا ہے، تو یہ پروپیگنڈا باقاعدہ ایک سائنس ہے جس کو یعنی صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں مثبت یا منفی پروپیگنڈے کے تقریباً 7 سے 10 یا 11 حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور دنیا میں بڑے بڑے واقعات میں آپ پروپیگنڈے کے انہی 7 سے 10 حربوں کی مثالیں ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان مثالوں کو یا ان حربوں کو اور ان ٹیکنیکس کو پروپیگنڈے کے درست غلط مثبت یا منفی ہونے کا اندازہ کرنے کے لیے سمجھ لیں تو شاید ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ پروپیگنڈے کے جو 8-10 حربے ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے۔ بہت شکریہ۔